ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Recitation of Quran. By Amar Muhammad. You prefer this or this? Doesn't matter. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلوات. Asant Amar. Now we're going to have a Hadith Qissa by Kalbeh Hussain Wali Muhammad. By Muhammadin wa Ali Muhammad Salawat. No, this is... بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به
فأتيته بالكساء فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك.
فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. Alam dan Musawi, we have Mankabat. صلوات. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان واقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے، زبان واقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے، امام
ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے، ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے، ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے، یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے، زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے، علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، مجھے ہے فخر کہ میں ان کے در کا نوکر ہوں، مجھے ہے فخر کہ میں ان کے در کا نوکر ہوں، فرشتے خود چاہتے ہیں نوکری کے لیے، فرشتے خود چاہتے ہیں نوکری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. We've gathered tonight to celebrate the birth anniversary of our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam. When we talk about the concept of imamat, one of the important ayat of the Quran which talks about it is this ayat where Allah subhanahu wa ta'ala uses the term وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ. جَعَلْنَا, that we have appointed. And you will see there is not a single ayat in the Quran wherever Allah subhanahu wa ta'ala talks about imam or leader, whether in form of a Nabi or a Rasul or the imams the way we believe, that he has given that choice to the people. Everywhere he talks about, like in the story of Adam alayhi salam, he says, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. I am the one who is going to appoint a Khalifa on the earth. And so this issue of appointing the imams and the guides is actually exclusive right of Allah subhanahu wa ta'ala. Not even a Nabi like Ibrahim alayhi salam. Among the 124,000 prophets, we have a hierarchy. There were some who are Mursaleen, the Rusul among them, who were higher in rank than Anbiya. And even among the Mursaleen, there are 5 at the top, known as Ulul Azm. Among those 5 is one Ibrahim alayhi salam. And even when it comes to Ibrahim, where Allah subhanahu wa ta'ala says that, I have appointed you as an imam for the people. Even Ibrahim didn't feel that it is his right to appoint his own children in that position. Rather, he prays, وَمِن ذُرِّيَّتِي. Oh Allah, what about my descendants? Will they be, blessed with that position? And Allah subhanahu wa ta'ala responds to that dua and prayer of Ibrahim in a conditional form. لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ. Those who are unjust among them, this position will not reach to them. It is not the people who will reach to the position of imamat. Imamat reaches to the people where Allah wants them to be. Salawat. And what is their function in society? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. They guide the people according to our command. And one of the imams who actually has done this is our 11th imam. When we look at the teachings of the imam, and I'm just would like to keep it brief tonight because it is a celebration, as well as, I didn't realize that when I was traveling I was fine. Only after coming back here, you see the cold has basically caught up with me. When we talk about guidance which comes from the imams or from the leaders appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, it takes 2 forms. Either it is straight revelation in form of the books, so Quran is one form of it, or the other form is which the sunnah of the Prophet, which has been maintained according to our beliefs by the seerah of the imams of Ahlul Bayt. And so when we talk about the sunnah and the seerah of Ahlul Bayt,
there are three ways by which the sunnah of a ma'soom is expressed. One is verbally, qawl, and this is what is known as hadith. We say hadith of the imam, which imam talked about this issue, he said this and that. Another is fi'l of the ma'soom, the action of the ma'soom. Many times we might not hear, a verbal statement about an issue, but you see the action of the imam. That action of the imam itself is a sunnah for us. And then there is the third form of sunnah, and that is known as taqreer. Taqreer means not the Urdu taqreer, which means speech. Taqreer means silent approval of the imam of an action done by someone else in his presence. But imam does not forbid that. So if somebody did something in the presence of the imam, and imam was silent, and if we know that the circumstances were such that if he wanted to speak or forbid that, he could have done it, but he doesn't do it, this silence of the imam becomes a means of knowing that this is his opinion, and this is a way of understanding the sunnah. So coming to the hadith of the imam can be expressed either verbally or it can be expressed in written forms. And this is where we see, for example, if you look at Risalat al-Huquq of Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam, this is a written statement of Imam Zainul Abidin. So it's a hadith, but in a written form. What about Nahj al-Balagha? Is it a written statement of Amir al-Mu'mineen? No, Nahj al-Balagha is not like Risalat al-Huquq. Risalat al-Huquq was written by the Imam. Nahj al-Balagha is a book compiled by Sayyid Razi during the early stages of Ghibat, which comprises of the sayings of the Imam as well as his letters and his sermons. And so you can have, either verbal statement in hadith or written one. When we look at the life of Imam Hassan al-Mujtaba, Imam Hassan al-Askari alayhi salatu wassalam, many of his communication to the community at that time, because of the political circumstances, as well as it was done purposely to prepare the community for the era of the Ghibat, where they will not have direct access to the Imam. Where Imam is now dealing with the people through letters. Letters would be sent to the representatives of the Imams, then it will go to the Imam, he will give the answer, and it will be sent back to the person who was sending the questions. One of the prominent scholars of our time in history by the name of Allama Baqir Sharif al-Qarashi, who died just this year or the year before in Najaf. In the biography that he has of the 11th Imam, he actually has quoted 10 letters of various length and topics of Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam. What I'm going to do tonight is just share with you 3 of those letters on through 3 different topics, so that at least we learn something about practical issues of life. One is a question which was written by Muhammad bin Hassan al-Saffar. Muhammad bin Hassan al-Saffar is a very close companion of the Imam. He is known as a Ravi and a Muhaddis. And he's the one, he says, he wrote to the Imam, في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام. He says, a person dies and he has the qaza of 10 days of fasting of Ramadan. وله وليان, and he has 2 heirs. هل يجوز لهما أن يقضي عنه جميعا? He has 2 heirs. Is it permissible for them to do the qaza together? For example, one does 5 days and the other does other 5 days. So they divided between themselves. فَوَقَعَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Imam then actually wrote in the written form, the answer came.
يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء إن شاء الله. Imam says that the oldest of the 2 heirs among the sons there should do the qaza on the basis of his duty. The duty is on the oldest son to do the qaza of the fast which was missed by the father. And this is where I would like to take this opportunity to very, very briefly talk about this mas'ala. But it's interesting that this question and answer has been quoted by Sheikh Saduq in his book Man La Yahdurhu al-Faqih. And there he says هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن حسن الصفار. He says the letters exchanged between Muhammad bin Hassan al-Saffar and the 11th Imam, I have the written copies of them with me. So Sheikh Saduq actually had those letters in his possession. Unfortunately, it hasn't survived by our time. But this is important to know that these hadiths that we have, there are people who are making sure they are preserved in one form or another. If not in the real form, then at least it is copied and narrated for the future generations. Now, coming to this mas'ala about the qaza, prayers and fasting of the deceased. What is the ruling about it? We hear about it quite a lot, but I just thought this is an opportunity to refresh ourselves on this issue. Number one, it is wajib on the oldest surviving son of the deceased father to do the prayers of the deceased which he was not able to do, or the fasting of the deceased that the father was not able to do because of an excuse, illness, or for example he slept all the way through the namaz time, otherwise he was a regular namazi person. In those cases, it becomes wajib on the eldest son to do the qaza of the prayers and the fasting. I'll talk about this later on. Now, I'm using this term about the father. What about the mother? In case of the mother, it is not wajib for the eldest son to do the qaza of her missed prayers and fasting. It is recommended to do that. You might say, why? Well, we don't know the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe He is going to be more lenient to the mothers compared to the fathers. The way He deals with the mothers is a different way the way He deals with the fathers. Now, who is the person among the heirs on whom it is wajib? Basically, the oldest surviving son of the deceased. So if there are 3 sons or 5 sons, it is not wajib on the younger ones, only the oldest one. It is wajib on him. And even if he neglects his duty, that obligation does not shift to the other sons. If they come to realize he is not fulfilling his duty, well, it's his problem, he will have to deal with it. But can they do it? Not as a wajib. Do they have the, option of doing the qaza of their father if they want, the younger ones among the sons? Yes, they can do it. It is what we call tabarru'an, out of their own will and their desire. But it is not a duty. The duty is only on the oldest son. What about the daughters? It is not even a duty on the daughters. It is only on the eldest son. So even if a person dies and has only daughters and no son, then this issue would not apply in that case. But again, the question is, if the daughter wants to do the qaza of her father or her mother's, prayers which were missed out, they can do that. There is nothing which prohibits them, but it is not a duty on them. The duty is only on the oldest surviving son of the deceased. Now, when I mention this issue that this only applies to the prayers and fastings, which was missed out by the father because of an excuse.
not a father who was neglectful, didn't really care about it. Otherwise, to be the eldest son would be a curse, not a blessing. And this is where we have to realize that it's not that you have to do the qaza of the whole life if somebody, out of negligence, just didn't even care about prayers at all. And this is where, when we talk about the recommendation, of course, the recommendation would be there for the father, even if he was neglectful, if the son wants to do it. The obligation is not there, but they have the option or the right to, or the permission to do the qaza of the missed prayers of the father as well as the mother. Salawat pढ़ने के बाद. If we have a person who dies while his oldest son was not even baligh, then this obligation would not apply on that child. Because this obligation is only if the oldest son was of age as far as the bulugh is concerned when the father passed away. Salawat पढ़ने के बाद. Another question answer, again from Muhammad bin Hassan al-Saffar, to our 11th Imam, where he says that I asked him a question في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس. Muhammad bin Hassan al-Saffar actually raised a very practical question, applicable even now during our days. He talks about a woman whose husband died and she's become a widow now. And during that waiting period, which is known as the time of iddah, she is in need of going out to work because there is nobody to support her. If she doesn't go out to work, then she will not be able to sustain herself and her children. هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل ولا حاجة في عدتها? Is it permissible for her during that time, the waiting period, the iddah of her husband's, wafat, to go out and work or not? And the answer was very clear, written in the written form, لا بأس بذلك إن شاء الله. But Imam says there is no problem in it at all, inshallah. And this is again, I wanted to just talk about this very briefly. When we talk about iddah means the waiting period that a woman has to go through after the death of her husband. And that period is 4 months and 10 days from the day when the husband passed away. Now, what is forbidden for her at the time of iddah is that she should not use any zinat. What is zinat? Zinat basically using of cosmetics on her body or on her clothes. So no kohol, no eyeliner, no perfume, no dyeing of the hair at that time. Because she is going through that period of what is known as grief, the iddah problem. She should also refrain from wearing the jewelry which she uses normally to embellish herself for a happy occasion. So if the jewelry which is there, which is commonly used every day, that's okay. But if she is using those items only for a wedding ceremony, for example, or a special occasion, or khushali, for example, then those jewelry should not be worn by her at that time. She also has to refrain from the clothing which are considered in her society as the clothing which are associated with happy occasions. Now this is very tricky because this can change from one area to another, one society to another, one time to another. If you look at the Hindu Indian culture, after the husband dies, the wife puts on white sari. This is the Indian culture. And so that
wearing of the white sari in their culture for them is a sign of grief. Whereas in the Western society, white is actually even, used by brides many times. So it depends on where you are and how the clothings are considered by that urf and by that society. It is makruh for a woman who is going through the period of iddah to leave the house without a necessity. And this is where the question of Hassan al-Saffar is there, where he's asking that, she needs to work. If she doesn't work, she will not be able to take care of herself and her children. And this is where the issue is that during the 4 months and 10 days, if it is not necessary for her to leave the home, then she should not leave the home. For example, when we talk about those things which are not necessary, a social visit, she has to refrain from that during that 4 months and 10 days. And it's actually makruh for her to spend the night at a house other than her own house for those 4 months and 10 days. But going to, if the children, for example, would like her to come and spend the night with them, it's not haram. Even if the karahat is there, this is not an issue in that way. And remember, when we talk about this issue that she should not go out for a social occasion, that doesn't mean you leave her alone. No, you can go and visit her, be with her, in order to support her during the time of grief there. But the issue of she going to places, this is where the karahat comes in. One of the questions I get quite a lot in this case is that, where they say, Maulana, we would like to take our mother for ziyarat. The father just passed away. This will be a way for her to deal with her grief. Going to ziyarat is not a social visit, and so there is no problem in traveling for the ziyarat during the time of the iddah. Salawat. The third example of the question and answers in the written form, again we come to Muhammad bin Hassan al-Saffar, where he wrote to the Imam about a person, رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلْثِ مَالِهِ فِي مَوَالِيهِ وَمَوَلِّيَاتِهِ الذَّكْرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ. A person made a will. Now remember, in Sharia, when we use the term will, we are talking about the 1/3 of your estate. The 2/3 is technically not part of your wasiyat, because you don't even have a choice there. That has to be divided according to the rules of miras. So we actually, in fiqh, there are two different terms. 1/3 is known as wasiyat, and 2/3 is known as the issue of inheritance and miras. There are two different sections in fiqh which deal with these two different issues. And so he's asking about the 1/3. He says, a person has, sons and daughters. And when it comes to his 1/3 of his estate, he is writing that in the name of his children, male and female, same portions, dividing it equally. He says, is this right, or should he use the laws of inheritance where the son gets double of the share of the daughter? And Imam said that when it comes to the 1/3, جائز للميت ما عوصى به على ما عوصى به إن شاء الله. That Imam says, the deceased will and wasiyat in 1/3 is valid, even if he divided that among his sons and daughters in an equal portion. There is no problem, because in 1/3, you have been given the right to disperse that, divide it, and give it to whomever you want in whatever way you want it. And this is where we come to realize this issue of 1/3, 2/3, principle in Islamic laws about inheritance is very important. It can help us, rectify the situations which we think, need some modification as far as the ratio of 2 shares for sons versus 1 share for the daughter is concerned.
So you have been given the right to write up to 1/3 of your estate to whomever you want, from the family, outside the family, extended relatives, or even for charitable cause. The way you want to do it, you have been given absolute right in the 1/3 of your estate. Salawat پڑھنے کے بعد. یہ 3 مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ان احادیث کی جو ریٹن فارم میں محمد بن حسن الصفار اور امام حسن عسکری کے درمیان ایکسچینج ہوئے ہیں، تاکہ تھوڑا اندازہ بھی ہو کہ اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن بدلتے تھے غیبت کی تیاری کے لیے خصوصاً. اور آخر میں چونکہ بات ہماری میراث کی تھی، دی تھرڈ ایگزامپل، اسی کے بارے میں ہم ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اور یہ وربل حدیث ہے امام کی. ایک بندہ تھا جس کا نام تھا فہفکی، از اے انیوژل نیم. وہ آتا ہے امام کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ ما بال المرأة تأخذ سہما واحدا ويأخذ الرجل سہمین، کہ جب کوئی باپ مر جاتا ہے تو یہ کیا بات ہے کہ وہ بیٹی جو ہے اس کو صرف 1 شیئر ملتا ہے اور بیٹے کو 2 شیئرز ملتے ہیں. تو امام نے جو جواب دیا ہے بہت سمپل ہے. امام فرماتا ہے ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليه معقلة انما ذلك على الرجال. امام نے ایک پرنسپل بیان کیا ہے کہ دیکھو جب یہ انہیریٹنس کی بات ہوتی ہے، when the estate or the wealth is divided and transferred from one generation to another, what is the principle of division there? Is it arbitrary? نہیں. اسلام کا یہ کہنا ہے کہ you have to look at the burden of responsibility. اور چونکہ اسلامک پرسپیکٹیو کے لحاظ سے اب لوگ چونکہ اسلامک پرسپیکٹیو پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا پرابلم ہے، وہ شریعت کا پرابلم نہیں ہے. شریعت کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک فار ایگزامپل کچھ ذمہ داری ہے جو مرد پر خدا اسلام میں رکھا گیا ہے، اور امام نے جو مثال دی ہے کہ مثلا جہاد کا اگر وقت آ جائے، فائنینشیل سپورٹ، صرف پارٹیسپیشن کی بات نہیں ہے، فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی اگر کرنا ہو جہاد کے لیے تو عورت کے لیے واجب نہیں ہے، چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، جبکہ مرد پر واجب ہوگا. اسی طرح سے فار ایگزامپل مینٹیننس کی بات ہو رہی ہے، نفقہ، بیوی پر واجب نہیں ہے کہ اپنے کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو مینٹین کرنے کے لیے، ہسبینڈ کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی آمدنی اور انکم سے کچھ خرچ کرے. چاہے تو کر سکتی ہے، اکثر ویسٹرن سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے، ہر ہسبینڈ لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال اسلام نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہسبینڈ کی ہے، وائف کی نہیں ہے. ایون اف شی از ارننگ، یا اس کے پاس انہیریٹنس سے دولت آئی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری شوہر پہ ڈالی گئی ہے. ولا علیہ معقولہ، معقولہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لائبلٹی آ جائے فیملی پر، کوئی سو کر دے کسی بات پر بھی، تو وہ لائبلٹی بھی جو ہے عورت پہ نہیں جائے گی اسلام میں، وہ جائے گی مرد پہ. ہی ہیز ٹو پے دیٹ. انما ذلک علی الرجال. سے امام کہتے ہیں چونکہ مرد پر فائنینشیل برڈن زیادہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا جب انہیریٹنس کے تقسیم کی بات ہوتی ہے تو اس میں ڈبل شیئر دیا گیا ہے بیٹے کو اور 1 شیئر دیا گیا ہے بیٹی کو. صلوات پڑھنے ایک بار اور. یہ سوال تھا اور یہ جواب امام نے دیا، بہت ہی کلیئر ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ہم آپ کے برداشت پر چھوڑ رہے ہیں، کتنا آپ برداشت کریں. فہفکی جو ہے پھر وہ کہتا ہے جب ہم نے یہ جواب سنا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي, I said to myself, he's not talking verbally now, he's just thinking about it in his own mind. قِيلَ لِي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله من هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب. فہفکی کہتا ہے کہ I started thinking about this,
that others have narrated to me, the people who have been hearing the hadith of the sixth Imam, that there was a person by the name of Ibn Abil Awja who asked exactly the same question that I have asked here. He asked that question to Imam Jaffar as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And the answer that the sixth Imam gave was the same answer that the 11th Imam gave to me. So he's just thinking about it. And Imam basically looked at him. This is what I'm saying, آپ کے برداشت کی بات ہے کہ آپ برداشت کریں گے اس بات کو کہ امام نے صرف اس کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں نعم هذه المسألة ابن ابی الاوجاع فحفقی تم جو اپنے دماغ میں سوچ رہے ہو یہ بات صحیح ہے یہ وہی سوال ہے جو ابن ابی الاوجاع نے ہمارے جد سے پوچھا تھا والجواب من واحد اذا كان معنى المسألة واحد ہم لوگوں میں سے کسی سے بھی سیم سوال کرو گے تو ہم میں سے جواب ایک ہی ملے گا صلوات پڑھنے پر اجری لآخرنا ما اجری لأولنا یہ جو علم کا دریا جو ہے جاری ہوتا ہے this stream of knowledge that streams flows جو ہمارے آخر ہے اور جو ہمارے اول ہے سب کے لیے ایکولی آتا ہے وَأَوَّلُنَا وَآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَالْأَمْرِ سَوَاءٌ ہمارے پہلے ہو امام یا آخر امام ہو جہاں تک علم کی بات ہے اور ان کے امر کی بات ہے جب وہ حکم دیتے ہیں تو وہ سب پر لاگو ہوتا ہے اس میں ان کا سٹیٹس سب ایکول ہے کوئی فرق نہیں ہے وَلِرَسُولِ اللَّهِ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَضْلُهُمَا of course رسول اللہ اور امیر المؤمنین کا مرتبہ کچھ اور ہے ان کا مقام کچھ اور ہے صلوات پڑھنا ایک بار آپ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ کو خداوند عالم نے یہ طاقت دی ہے کہ ہمارے دل و دماغ کی بات کو بھی وہ جان سکتے ہیں یہ کوئی ایگزیجریشن کی بات نہیں ہے یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے یہ علم غیب کا ایک ڈائمنشن ہے جہاں خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہے بس انہی مختصر بیانات کے ساتھ ہم اس محفل کو ختم کرنا چاہیں گے خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے خداوند اس قلیل عبادت کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما خداوندہ شیعہ علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ خصوصاً ایران عراق اور لبنان میں جو سچویشن ہے خداوندہ وہاں شیعوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور جتنی تکفیری افواج کی سازشیں ہیں ان کی صلاحیت ہیں ان کو نیست و نابود فرما امام کے ظہور میں تعجل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم Can we welcome our President of ICIG of Toronto, Habib Mekji, to update the committee. Pa Muhammadin wa ali Muhammad salawat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Maulana Rizvi, respected scholars, my elders, brothers, sisters, youths and children of our community, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We begin tonight by sending our greetings and felicitations to the Imam of our time, Imam Mahdi alayhi salam. On the birth anniversary of his beloved father, Imam Hassan al-Askari alayhi salam. On behalf of the Board of Directors and our respective families, I would like to wish all of you a warm Khushali Mubarak. Today I stand in front of you just to make an announcement and encouragement for all of us here today. I would like to remind all our community members of an important Shia matchmaking event that will take place right here at the Jaffari Community Center
on Saturday, December 21st, 2019. Mu'mineen, this is a great opportunity for our young boys and girls who are ready to take the next step in their lives to meet their potential marriage partner. It is a well-run program which will facilitate introductions and opportunity for a one-to-one meeting in an Islamic setting and confidential manner. I personally visited the first event, which was held this past summer, and the feedback from the participants was very positive. In this round, the event is further enhanced. Our sixth Imam, Imam Jaffar as-Sadiq alayhi salam, says, "He who arranges for a single person to get married will be amongst those whom Allah will regard with mercy on the day of the judgment." So all of us here have some commission to gain by encouraging our young boys and girls who are ready to take their next step in their life to participate in this event. Our own Maulana Rizvi will be doing the opening remarks and introduction for this event. Registration is now open, and we would like all of our young boys and girls to register as soon as possible. I am told even people as far as Atlanta have already registered. So we do not want our local boys and girls to miss this event, inshallah. Thank you, and Kushali Mubarak to all of you. Can we have a loud salawat, please? أفضل السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلوا على Muhammad. On behalf of the Board of Directors and families, we would like to wish you all of you Kushali Mubarak on this auspicious occasion of the wiladat of our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Allah Muhammad wa Ali Muhammad. We also congratulate the Imam of our time and pray for the hastening of his reappearance. Amen. Upcoming programs. Next Thursday, the program will start at 7:30 p.m. There will be a JSS presentation followed by Majlis by Maulana Rizvi. On Thursday, the week after, December the 19th, in conjunction with As-Sadiq Islamic School, we will be having a presentation by Paul Davis titled Empowering You in the Digital Age. The presentation will discuss online gaming, online privacy, social media, cyberbullying, adult content, and more. The presentation will be in lieu of the Majlis that evening. The Jaffari Tabligh Committee, in collaboration with Hussein, are organizing the annual Winter Clothes campaign for the homeless community of the GTA. Our goal this year is 7,500 to provide new gloves, hats, socks, and sleeping bags. Sorting and packing will be held on Friday, December the 13th at 7 p.m. at JCC. Please see the slide on how to donate and volunteer for sorting. Please recite Surah Fatiha for the Mahroomin whose names are listed on the screen. Al-Fatiha. Please join me in reciting Dua Shifa Mariz for all Mu'mineen listed on the screen, as well as all those who need of a dua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustarhiza da'a wa yakshifisu. Amma yujibul mustarhiza da'a wa yakshifisu. Amma yujibul mustarhiza da'a wa yakshifisu. Amma yujibul da'a wa yakshifisu.
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ومحمد وآل محمد صلوات Muhammadin wa ali Muhammad. On this blessed occasion, we are pleased to announce the engagement of Talib Shivraj. May I request Talib to stand, please? Son of Sajjad Hyderali and Sukaina Shivraj of Aurora, grandson of Khatun Bai Hirji and Khairun Bai Shivraj, to Fatima Habib, daughter of Nusrat Abbas and Ruqayya Anar Habib of Richmond Hill, granddaughter of Mumtaz Bai Najrali and Zehra Bai Habib. By Muhammadin wa ali Muhammad Salawat. The Jamaat and JVC wishes to congratulate the couple and their families. Talib is an active volunteer with JVC and Al-Ahadi Madrasa. May the Almighty Allah shower them with His choicest blessing. Ameen. May I request Imran Jaxi for Qasida. After the Qasida, we'll have Tabarruk, and the Tabarruk will be served inside. Imran Jaxi. Pa Muhammadin wa ali Muhammad Salawat. صلوات على محمد وآل محمد. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. اسم اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. قابل غور ہے بات یہ، حاجیوں میری ایک عرض ہے. کعبے میں ہے ولادت علی کی، اور تم سب پہ حج فرض ہے. حب حیدر نہیں دل میں تو، اور کعبہ بنانا پڑے گا. سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. حیدر حیدر حیدر، عشق حیدر، عشق حیدر، عشق حیدر. ہار گئے سب تیر و خنجر، عشق حیدر جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا. واہ رے کیا سرداری ہے، شاہی ہمیشہ ہاری ہے. تخت شہی کا ہو گیا پستا، ذکر علی کا جاری ہے.
اہل سقیفہ اہل سقیفہ ہار گئے اور خم کا منبر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے ہنستی ہے خود موت بھی تم پر بچوں سے تم ہار گئے ناد علی جو ناد علی جو سن کے پیا وہ شیر مادر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا نظم محفل ہے قرب میسم حاصل ہے نظم محفل ہے قرب میسم حاصل ہے ذکر علی کا کرتا تھا اب ذکر علی میں شامل ہے ہار گئے سب دشمن حیدر سبط جعفر جیت گیا یار عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا صلوات علی محمد و آل محمد زیارت بسم اللہ الرحمن الرحیم پرتھم علی بیجا حسن حسین تریجا جان چوتھا زین العابدین پنجم باقر نام چھ جعفر صادق چھٹا عادل آپ امام ساتواں جانو سات امام موسیٰ کاظم نام علی رضا چھ آٹھ امام نوماں تکی نردا دسماں کی اگیار امام حسن عسکری جان امام قائم بار امام چھ مہدی صاحب حکم خدا کی عالماں دنیا ماں چھ غائب تیو وندہ وہ کرے ہووانو کو امام جٹھو تدن جاننے تجدے تیو نام چھ پنجتن پانچ چھ خاص خدا نا دوست محمد علی نے فاطمہ حسن حسین مظلوم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمة الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکہ یا حسن المجتبى السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأم البنين السلام عليك يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الأسر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان
السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Brothers, may I request please to be seated. Please be seated. There's a hot coffee coming around. Please be seated so volunteers can serve you tabarruk. There's a request from the management that when you go out, please take precaution. When you go out, please take precaution. Brothers, may I request everyone to please be seated. Gents, may I request to please be seated. There's a hot coffee going around.